مفتی سلطان کے بیانات کے لیے مفتی سلطان آفیشل کو سبسکرائب کریں۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ۔ الحمد للہ نحمده ونستعینه ونستغفره ونؤمن به ونتوکل علیہ ونعوذ باللہ من شرور انفسنا ومن سیئات اعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلله فلا هادي له ونشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له ونشهد أن سيدنا وسندنا وحبيبنا ومولانا محمدا عبده ورسوله أما بعد فقد قال الله تبارك وتعالى في القرآن المجيد والفرقان الحميد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم ما آتاكم الرسول فخذوا وما نهاكم عنه فانتهوا وجاء في الحديث وقال النبي صلى الله عليه وسلم تركت فيكم أمرين إن تمسكتم بهما لن تضلوا بعدي كتاب الله وسنة رسوله أو كما قال عليه الصلاة والسلام صدق اللہ المولان العظیم وصدق رسولہ النبی الکریم ونحن على ذلك من الشاکرین والشاکرین والحمد للہ رب العالمین۔ پیار محبت کے ساتھ ایک مرتبہ درود پاک پڑھ لے۔ اللہم صلی علی محمد فی اول کلامنا، اللہم صلی علی محمد فی اوسط کلامنا، اللہم صلی علی محمد فی آخر کلامنا۔ آج اسلامی سال کا دوسرا دن ہے، پہلا مہینہ اور دوسرا دن شروع ہو چکا ہے۔ ایک اینٹ اور گر گئی زندگی سے۔ ہمارے معاشرے میں ایک غلط فہمی یہ ہے، جب کسی کا برتھ ڈے آتا ہے یا اسی طریقے سے نیا سال شروع ہوتا ہے، چاہے انگریزی سال ہوں یا اسلامک سال ہوں، ایسے موقع پر انسان خوشیاں مناتا ہے۔ حالانکہ یہ گھڑیاں غموں کی گھڑیاں ہیں، خوشیوں کے منانے کا وقت اور گھڑیاں نہیں ہیں۔ کتنی بیوقوفانہ حرکت ہے، کتنا جاہلانہ طریقہ ہے کہ انسان کی زندگی کا ہر لمحہ موت کے قریب تر چلا جا رہا ہے اور اس لمحے کو انسان خوشی کے طور پر منا رہا ہے۔ اگر کسی کو ڈاکٹر کہے کہ بھئی آپ کے رشتہ دار کے پاس جو آپ نے لے کر آئے ہیں فلاں باپ ہے، چاچا ہے، بھائی ہے، ماں ہے، رشتہ دار جو بھی ہے، وقت تھوڑا ہے۔ ڈاکٹر اگر یہ کہے کہ ان کے پاس صرف 2 مہینے باقی ہیں، 1 مہینہ باقی ہے، تو کیا انسان ایسے وقت میں کیک کاٹیں گا، لوگوں کو مبارکبادی دیں گا؟ کیا کریں گا بتاؤ؟ تیاری کریں گا، آخرت کی فکر میں لگیں گا، اللہ کو راضی کرنے کی تیاری میں لگیں گا، اللہ کی نافرمانی سے بچنے کی کوشش کریں گا، نمازوں کا اہتمام کریں گا، توبہ کریں گا، تائب کریں گا، اور جس کا لینا دینا ہے وہ ساری ادائیگی کریں گا۔ ڈاکٹر جب کہتا ہے تو ہم ڈر جاتے ہیں۔ اللہ بار بار قرآن میں کہہ رہے کل نفس ذائقۃ الموت، ہر نفس کو موت آنی ہے، ہر نفس کو موت کا مزہ چکھنا ہی چکھنا ہے۔ کون بچا ہے آج تک بتاؤ؟ کوئی ہے اس مجمع میں ایسا جو 100 سال پرانا ہے؟ تو ہم بھی نہیں رہنے والے 100 سال کے بعد۔ اور جیسے جیسے قیامت کے قریب زمانہ ہوتا جا رہا ہے، انسانوں کی عمریں کم ہوتی جا رہی ہے۔ پہلے جوان لاکھوں میں ایک جاتا تھا، اب جوانوں کی تعداد بوڑھوں سے زیادہ ہے دنیا سے اٹھنے کی۔ تو 1 سال کم ہو گیا، 1444 سے ہم 1445 میں چلے گئے،
تو یہ مبارکبادی دینے کا وقت نہیں ہے، بلکہ یہ غم کرنے کا وقت ہے کہ ایک زندگی کا 1 سال اور کم ہو گیا ہے، قیامت کے قریب، موت کے قریب، آخرت کے قریب ہم اور چلے گئے ہیں زیادہ۔ تو پچھلے سال کیا گل کھلایا ہے ہم نے؟ کیا ہمارے اعمال ایسے تھے کہ آسمان سے سونا برسے اور زمین سے چاندی اگلے؟ ایسے اعمال تھے ہمارے؟ کون سے اعمال تھے ایسے سال بھر میں جس کو ہم اللہ کو کہہ سکتے کہ اے اللہ یہ تیرے دربار میں قبول ہے؟ ہم خود اپنی زندگی کا جائزہ لے سکتے ہیں۔ پورا سال جو گزر گیا ہے، پچھلے محرم الحرام سے لے کر اس محرم تک، یہ پورے سال میں کتنے گناہ کیے ہیں، کتنے گناہ کیے ہیں کہ ہم خود بھی اپنے گناہ گننا چاہیں تو گن نہیں سکتے۔ پھر مبارکبادی کس چیز کی؟ بتاؤ۔ غم ہونا چاہیے، اے اللہ 1 سال زندگی سے اور گزر گیا اور کم ہو گیا، پچھلے سال میں جتنے گناہ ہوئے ہیں اللہ اسے معاف کر دے، اور آئندہ سال یہ جو 1445 والا ہجری سال ہے، یہ اس سال پتہ نہیں مجھے مکمل ملے گا کہ نہیں ملے گا۔ ہو سکتا ہے کہ زندگی کا آخری سال ہو، میرا پنہ نام اعمال بند ہونے والا ہو سکتا ہے میرا کفن کا کپڑا بازار میں آ چکا ہو سکتا ہے، ہمیں نہیں معلوم ہے۔ ہوتا ہے نا ایسا کئی دفعہ، ایک بندہ ظہر میں اعلان کرتا ہے فلاں کا انتقال ہو گیا ہے اور جنازے کی نماز انشاءاللہ مغرب کے بعد ہوں گی، اور مغرب میں دیکھے تو 2 جنازے آئے۔ کسی نے پوچھا کہ دوسرا کس کا ہے؟ جواب آیا دوسرا اس کا ہے جس نے ظہر میں اعلان کیا تھا۔ پہلا اس کا ہے جس کا اعلان کیا گیا، اور دوسرا اس کا جس نے اعلان کیا ہے۔ ہوتا ہے کئی دفعہ، ہم نے دیکھے ہیں ایسے۔ تو ہماری زندگی موت کے قریب جا رہی ہے اور ہم غفلت کی نیند سوئے ہوئے ہیں۔ نیا سال آیا، مبارکبادی دے رہے ہیں۔ یہ یہودیوں کا طریقہ ہے، ہمارا نہیں ہے۔ آخرت سے، موت سے، اللہ سے غافل کر دینا یہ یہودیوں کا شیبہ ہے، ہمارا نہیں ہے۔ یہ مسلمانوں کو خاص طور پر کیا کرنا چاہتے ہیں؟ یہ آخرت سے غافل رکھنا چاہتے ہیں، یہ آخرت کی فکر کرے ہی نہیں، قرآن پڑھے ہی نہیں، اللہ اس کے رسول کو جانے ہی نہیں۔ تو ایسے فالتو چیزوں کے اندر الجھا کے رکھا ہوا ہے۔ تو محرم کا نیا سال کا نیا مہینہ ہے اور ابتدائی وقت چل رہا ہے۔ آج یہ مجمع والے ارادہ کرے کہ انشاءاللہ اس سال ہم اللہ کو راضی کرتے ہوئے گزاریں گے، کرتے ہیں نا انشاءاللہ۔ دوسری بات، یہ جو محرم کا مہینہ ہے یہ بڑی فضیلت والا مہینہ ہے۔ قرآن کریم میں اللہ رب العزت نے اس مہینے کے تعلق سے ذکر کیا ہے، حالانکہ ویسے پورے کے پورے 12 مہینے اللہ کے ہیں۔ محرم سے لے کر ذی الحجہ تک جتنے بھی اسلامک مہینے ہیں یہ پورے اللہ کے مہینے ہیں، اللہ نے بنائے ہیں، سبھی عظمت والے ہیں۔ لیکن ہمارے معاشرے میں ایک کمی اس بات کی ہے کہ ہمیں جنوری سے لے کر دسمبر تک کے سارے مہینے ازبر یاد ہوتے ہیں، لیکن اسلامک مہینہ کون سا چل رہا ہے ہمیں نہیں معلوم ہوتا ہے، سوائے 2 مہینوں کے، ایک رمضان کا مہینہ اور ایک ذی الحجہ کا مہینہ جس میں قربانی کے بکرے لانا ہوتا ہے اور اس کی محنت میں لگایا جاتا ہے۔ تو سال میں 2 مہینے نہیں ہیں، سال میں 12 مہینے ہیں، یہ بھی ہمیں معلوم ہونا چاہیے۔ ہمارے ایمان کا تعلق اسلامی مہینوں سے جڑا ہوا ہے۔ چاند کب نکلتا ہے کب ڈوبتا ہے ہمیں کوئی لینا دینا نہیں، لیکن رمضان کا چاند دیکھنا ضروری ہے، رمضان کا چاند، اور اس میں عید کا چاند اور زیادہ ضروری ہے۔ تو چاند تو ہر مہینے نکلتا ہے، ہر مہینے چاند کے نکلنے کی دعا حدیث پاک میں مذکور ہے، لیکن وہ کسی کو معلوم نہیں، ہمیں کیا لینا دینا۔ جنوری سے لے کر دسمبر یہ بھی معلوم ہونا چاہیے، جنوری سے دسمبر تک کون سا مہینہ چل رہا ہے، کون سی تاریخ چل رہی ہے۔ آنکھیں بند دل بند کر کے زندگی نہیں گزاری جاتی، یہ بھی ضروری ہے۔ دنیا کے کام کاج اس کے ساتھ جڑے ہوئے ہیں، بینک کا لینا دینا، اسکول کی چھٹیاں اس سے جڑی ہوئی ہیں، جاب کا لینا دینا اس کے ساتھ جڑا ہوا ہے، لیکن ہماری ایمانیات کا تعلق اسلامک مہینوں اور اس کے تاریخ سے جڑا ہوا ہے، تو اس کا بھی معلوم ہونا ہمیں ضروری ہے۔ نہیں معلوم ہوتا ہے، مہینے بھی بہت سارے لوگوں کو معلوم نہیں ہے کہ پورے سال میں کون سے مہینے ہیں۔ 12 ہے بس اتنا معلوم ہے، ہماری 12 اولاد ہے لیکن سب کے نام نہیں معلوم، ایسا ہی نا۔ تو ہر سال یہ مہینے آتے ہیں، نام کیوں نہیں معلوم ہے، یہ معلوم ہونا چاہیے۔ تو لہٰذا پورے سال میں 12 مہینے سب اللہ کے بنائے ہوئے ہیں، لیکن اللہ رب العزت نے قرآن کریم میں ان عدت الشہور عند اللہ 12 شہرا فی کتاب اللہ منہا خلقناکم 4 حرم، قرآن کریم میں اللہ رب العزت نے ذکر فرمایا ہے کہ اللہ کے نزدیک سال کے 12 مہینے ہیں، اور ان 12 مہینوں میں 4 مہینے عظمت والے اور حرمت والے ہیں۔
کتنے مہینے؟ 4 مہینے. 3 مہینے. یہ قرآن کریم میں 4 مہینے کون سے ہیں اس کی تعین نہیں ہے. قرآن کریم یہ اس بات کی طرف اشارہ کرتا ہے کہ پورے 12 مہینے میں 4 مہینے حرمت والے ہیں. اب وہ 4 مہینے کون سے ہیں؟ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنی امت کو بتایا ہے کہ 3 مہینے پے در پہ آنے والے، ذی القعدہ، ذی الحجہ اور محرم الحرام، اور 1 مہینہ رجب المرجب کا. یہ 4 مہینے حرمت والے ہیں، عظمت والے ہیں، احترام والے ہیں. ان 4 مہینوں میں قتل و قتال نہیں اور خون خرابہ نہیں، فساد نہیں، جھگڑا نہیں ہوتا تھا. اور اللہ رب العزت نے خاص طور پر ان 4 مہینوں کو کیوں فضیلت عطا فرمائی؟ حالانکہ پورے 12 مہینے میں سب سے افضل مہینہ رمضان المبارک کا مہینہ ہے، لیکن یہ 4 مہینوں میں رمضان کا شمار نہیں ہے، رمضان کی گنتی اس میں نہیں آ رہی ہے. تو اس کی وجہ کیا ہے کہ ان 4 مہینوں کو مسلمان تو مسلمان، کافر اور مشرک بھی عرب کے زمانے کے اندر بھی اس کو محترم مانا کرتے تھے اور احترام والا مہینہ مانا کرتے تھے. حضرت ابراہیم علیہ السلام کے زمانے سے یہ 4 مہینے عظمت والے تھے. تو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے پھر اس حرمت کو باقی رکھا. یہ لوگ پورے سال خون خرابہ، قتل و غارت گیری کرتے تھے عرب والے، لیکن جب یہ 4 مہینے آتے اپنے آپ کو روک دیتے تھے. اسی لیے اللہ رب العزت نے ان مہینوں کو حرمت والا مہینہ قرار دیا، اس کو باقی رکھا، اس کی حرمت کو، اس کی عظمت کو کیا کیا؟ اللہ نے باقی رکھا. لیکن یہ بلوائی جو ہیں عثمان غنی رضی اللہ عنہ کو شہید کرنے والے، دیکھیں کتنے ظالم اور کتنے بغیرت لوگ تھے کہ انہوں نے حضرت عثمان غنی رضی اللہ عنہ کو شہید کیا. تو وہ کون سا مہینہ تھا؟ ذی الحجہ کا مہینہ تھا. حضرت عمر فاروق رضی اللہ عنہ کو شہید کرنے والا وہ یہودی غلام، مجوسی غلام، وہ بھی کتنا کم وقت بغیرت تھا کہ اس نے بھی جس وقت قتل کیا اور حضرت عمر فاروق رضی اللہ عنہ کو شہید کیا ہے، وہ مہینہ بھی کون سا تھا؟ 26 ذی الحجہ کو زخم لگایا ہے، 1 محرم الحرام کو حضرت شہید ہو گئے، دنیا سے چلے گئے. اور حضرت عمر فاروق کا دنیا سے چلے جانا یہ اس دنیا کا بہت بڑا المیہ ہے، بہت بڑا حادثہ ہے. کسی نے کہا ہے کہ اگر حضرت 6 مہینے اور دنیا میں زندہ رہتے تو اس روئے زمین پر، کسی نے 10 سال کہا ہے، کسی نے 6 مہینے کا تذکرہ کیا ہے. 6 مہینے حضرت عمر فاروق رضی اللہ عنہ اس روئے زمین پر اگر زندہ رہتے تو اس روئے زمین پر ایک بھی مشرک باقی نہ رہتا، سب کے سب ایمان والے بن جاتے. جن کی ہستی اتنی قیمتی تھی وہ دنیا سے چلے گئے. 1 محرم کو انتقال ہو گیا ہے حضرت عمر بن خطاب رضی اللہ عنہ. ان کی سیرت بڑی لمبی ہے، بہت پاکیزہ سیرت ہے، پھر کبھی انشاءاللہ زندگی باقی رہی تو اس کو بیان کیا جائے گا. تو ہمارا سال تو قربانی سے شروع ہو رہا ہے. کس سے شروع ہو رہا ہے؟ سال کی انتہا قربانی پر اور سال کی ابتدا بھی قربانی پر. کیسی عجیب بات ہے. سال کا اینڈ کہاں ہوتا ہے؟ ذی الحجہ کے مہینے میں. سنے ہوں گے آپ نے کئی ہفتوں تک قربانی 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 قربانی، حضرت ابراہیم علیہ السلام کی قربانی، حضرت اسماعیل علیہ السلام کی قربانی. تو یہ ذی الحجہ کا مہینہ یہ سال کا آخری مہینہ ہے اور اسی مہینے میں قربانی. اور سال کا ابتدائی مہینہ یہ محرم الحرام کا مہینہ ہے، اور اسی محرم کے 1 تاریخ کو حضرت عمر فاروق کی قربانی اور 10 تاریخ کو امام حسین، نوجوانوں کے کل قیامت کے دن جنت میں سردار ہوں گے، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے نواسے امام حسین کی قربانی ہے. تو یہ ہم کو سبق دے کے جا رہے کہ اللہ کے نام پر قربانی دینا یہ اصل زندگی ہے. اپنے آپ کو جی چرانا اور پیچھے ہٹنا یہ قربانی نہیں ہے. ہم صرف واقعات پڑھتے ہیں، اب وہ پڑھنے کا بھی زمانہ نہیں رہا، صرف سننے کا زمانہ ہے. ابھی کسی کے پاس کتابوں کے پڑھنے کا، تاریخ کے مطالعے کا، سیرت کے پڑھنے کا کسی کے پاس وقت نہیں ہے. حضرت ابو بکر صدیق کون تھے؟ نہیں معلوم ہے، نام سنا ہے، یا افضل البشر بعد الانبیاء، نبیوں کے بعد سب سے افضل انسان حضرت ابو بکر صدیق تھے. ہاں ٹھیک ہے، کون تھے؟ ان کی تاریخ پیدائش کیا ہے؟ ان کے ابا کون ہیں؟ ان کی بیٹیاں کون ہیں؟ نہیں معلوم ہے. ہمارے اسلام کے سب سے پہلے خلیفہ ہیں عمر فاروق کی تاریخ نہیں معلوم ہے، عثمان غنی رضی اللہ عنہ کی زندگی نہیں معلوم ہے، حضرت علی کرم اللہ وجہہ کی زندگی نہیں معلوم ہے. ہم تاریخ سے بالکل کورے اور اندھے ہیں، نابلد ہیں. یہی حال ہے نا ہمارے اپنی زندگی کا. ہمارے پاس وقت نہیں ہے ہماری تاریخ کے پڑھنے کا. اور وہ قوم کبھی بھی ترقی نہیں کر سکتی جس قوم کے پاس اپنی اسلاف کی تاریخ موجود نہ ہو. حالانکہ جتنی محفوظ اور جتنی بہترین مضبوط تاریخ مسلمانوں کے پاس رکھتے ہیں وہ کسی اور قوم نہیں رکھتی ہیں.
اس کے باوجود مسلمان تاریخ سے کورے ہیں. کیسے کیسے مجاہدین، کیسے کیسے سپہ سالار، کیسے کیسے لیڈر مسلمانوں کے پاس گزرے ہیں. آپ پڑھ کر دیکھیں ان کی بہادری، ان کی عقل مندی اور ان کی جنگی مہارت کو دیکھ کر آپ کی عقلیں حیران ہو جائیں گی. لیکن اس کے باوجود ہمیں نہیں پڑھنا ہے. یہی حال ہے، سیدھی سیدھی بات ہے. عشق رسول کا اور عشق اہل بیت کا یہ ہم دعویٰ کرتے ہیں، لیکن اگر کسی سے پوچھا جائے نا واقعہ کربلا بیان کرو، نہیں معلوم ہے. معلوم نہیں، پڑھنا ہی نہیں ہے تو پڑھیں گے، جب تک پڑھیں گے نہیں تو معلوم کہاں سے رہیں گا. تو یہ پڑھنے کا زمانہ نہیں، یہ سننے کا زمانہ ہے. کس کا زمانہ ہے؟ سننے کا زمانہ ہے. ٹھیک ہے، اگر سن ہی رہے ہیں تو انشاءاللہ عمل کی نیت سے سنیں. کس کی نیت سے؟ عمل کی نیت. اللہ مجھے بھی اور آپ کو بھی، ہم سب کو عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے. تو ہمارے سال کا آغاز یہ قربانی سے ہوتا ہے، اللہ کے نام پر مر مٹنا. حضرت عمر فاروق کو جب پتا چلا، ہوش آئے نا زخم لگنے کے بعد، سب سے پہلا جملہ ان کے زبان سے نکلا تھا، مجھے مارنے والا کون ہے؟ جواب آیا کہ ایک یہودی ہے. حضرت نے الحمدللہ کہا کہ مجھے مارنے والا کوئی مسلمان اپنے آپ کو کہلانے والا شخص نہیں ہے. یعنی دین کے خاطر مرنا چاہتے تھے، اسلام کے خاطر مر مٹنا چاہتے تھے. دین کے خاطر قربانی دینا ہمارے مزاج میں اب رہا ہی نہیں ہے. دنیا کے خاطر، اپنے اپنوں کے خاطر، اپنی بیوی بچوں کے خاطر، اپنے ماں باپ کے خاطر، اہل و عیال کے خاطر اور اپنی خواہشات اور اپنی نفسانیات کو پورا کرنے کے خاطر ہمارے پاس پوری زندگی پڑی ہے، مال پڑا ہے، متاع پڑا ہے، پوری زندگی پڑی ہے. لیکن جب بات دین پر قربانی کی آتی ہے تو ہماری قدم پیچھے کے پیچھے ہٹنے لگ جاتے ہیں. پھر ہماری بات کی آنے والی جو نسلیں ہیں، ہم ان کے ایمان کے بارے میں مطمئن کیسے ہو سکتے ہیں؟ بتاؤ. ہمارے بعد کی آنے والی جو نسلیں ہیں، ان کے ایمان پر ڈاکہ ڈالنے کے لیے دشمنان اسلام رات دن کوشاں ہیں، رات دن جاگ رہے ہیں، رات دن اپنے آپ کو لگایا ہوا ہے اور قربانیاں دے رہے ہیں، اپنی بیٹیوں کو قربان کیا جا رہا ہے. تو ہمارے بعد کی آنے والی نسلوں کے بارے میں ہم اتنے بے فکر کیسے ہو سکتے ہیں؟ اتنے غافل کیسے ہو سکتے ہیں؟ صحیح کہہ رہا ہوں غلط کہہ رہا ہوں؟ آپ بتا دو مجھے. مسجدیں خالی نظر آ رہی ہیں، کیا وجہ ہے؟ جب اس زمانے میں مسجدیں خالی نظر آ رہی ہیں تو بعد کی آنے والی نسلوں کے اندر کیا حال ہوگا؟ جب ایک بندہ ایک دفعہ فون پر کسی کو بلائے اور نہ آئے تو ناراض ہو جاتا ہے. صبح سے لے کر شام تک میرا اللہ 5 دفعہ حی علی الصلاۃ، حی علی الصلاۃ، حی علی الفلاح، حی علی الفلاح کہہ کے مؤذن کے ذریعے مسجد کی طرف بلاتا ہے، لیکن ہمارے کان دھرتے ہی نہیں ہیں، مسجد کی طرف آنے کو تیار ہی نہیں ہے. صرف جمعہ کے اندر مسجدیں آباد ہیں اور عید الفطر، عید الاضحیٰ میں مسجدیں آباد ہیں، لیکن پانچوں وقت کے اندر مسجدوں کا حال اتنا برا ہوتا ہے کہ مسجدیں اللہ کے سامنے کہتی ہوں گی، بلکہ باقاعدہ کہتی ہے، حدیث پاک میں تذکرہ ہے کہ جو مسجدیں ویران ہوتی ہیں اللہ سے کہتی ہے، اللہ جس نے مجھے ویران کیا ہے تو اسے ویران کر، اور جس نے مجھے آباد کیا ہے تو اسے آباد کر. اور مسجد کی بددعا قبول ہوتی ہیں اس لیے کہ وہ بے قصور ہیں. تو آج سے ارادہ کرے کہ انشاءاللہ ہم مسجدوں کو آباد کریں گے، جہاں کہیں رہیں گے، سفر میں ہیں، کام کاج میں ہیں، ٹھیک ہے، یعنی اتنا ملوث ہے کام میں کہ آ نہیں سکتے، بات سمجھ میں آتی ہے، لیکن خالی بیٹھے ہوئے ہیں گھروں کے اندر، کان میں اذان کی آواز آ رہی ہے، پھر بھی اٹھ کے مسجد میں آنے کو تیار نہیں ہے. اس سے بڑی بدنصیبی اور اس سے بڑی محرومی اور کیا ہو سکتی ہے؟ بتائیں. انشاءاللہ مسجد کو آباد کریں گے. تو محرم الحرام کا مہینہ یہ بڑے حرمت والا مہینہ ہے، عظمت والا مہینہ ہے، احترام والا مہینہ ہے. اس میں گالی گلوچ تو پورا سال نہیں کرنا ہے، لیکن خاص طور پر ان 4 مہینوں کے اندر احترام، عظمت کا معاملہ زیادہ ہونا چاہیے. ٹھیک. دوسری بات، ایک اور چیز امت میں رائج ہے، محرم الحرام کے اندر روزہ رکھنا. یہ حدیث پاک سے ثابت ہے. اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ رمضان المبارک کے روزے کے بعد پورے سال میں محرم الحرام کے روزے یہ سب سے افضل ہے. رمضان کے بعد جو 11 مہینے ہیں، ان 11 مہینوں میں اگر کوئی روزے افضل ہیں رمضان کے بعد کے روزوں سے تو محرم کے روزے ہیں. پورے مہینے میں کبھی بھی روزہ رکھنا یہ افضل ہے. پورا مہینہ روزہ رکھ سکتے ہیں، 1-8 دن روزہ رکھ سکتے ہیں، یہ افضل ہے. لیکن خاص طور پہ عاشورہ کا جو روزہ ہے اس کی حدیث میں فضیلت آئی ہے. اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم جب مدینۃ المنورہ میں تشریف لائے ہجرت کر کر اپنے صحابہ کے ساتھ میں، تو دیکھا کہ 10 محرم کو یہودی حضرات کیا کرتے ہیں؟
روزہ رکھتے ہیں. اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے پوچھا کہ یہ روزہ کیوں رکھتے ہیں؟ انہوں نے جواب دیا کہ ہم اس لیے روزہ رکھتے ہیں کہ آج کے دن ہمارے نبی حضرت موسیٰ علیہ السلام کو اور بنی اسرائیل کو اللہ رب العزت نے فرعون اور اس کی قوم سے نجات عطا فرمائی تھی، اس لیے ہم اس کے شکرانہ میں روزہ رکھتے ہیں. بڑا مشہور واقعہ حضرت موسیٰ علیہ السلام اور بنی اسرائیل کا. اللہ رب العزت نے فرعون اور اس کے لشکر سے اور اس کی قوم سے انہیں نجات عطا فرمائی تھی. اور کیا زبردست سیرت اللہ نے قرآن کریم میں واقعہ بیان فرمایا ہے. سامنے سمندر ہے، حضرت موسیٰ علیہ السلام ہیں اور ان کے ساتھ میں حضرت موسیٰ علیہ السلام کا لشکر ہے بنی اسرائیل کا، اور پیچھے فرعون کا ٹھاٹے مارتا ہوا لشکر. یہ ان سے بھاگ کے آ رہے تھے. آگے سمندر آ گیا، پیچھے بھی موت آگے بھی موت. کہنے لگے کہ اے موسیٰ تم نے تو ہمیں مروا دیا، اب دیکھیں نا آگے موت نظر آ رہی ہے، پیچھے بھی موت نظر آ رہی ہے، اب کہاں جائیں؟ حضرت موسیٰ علیہ السلام نے فرمایا ڈرو نہیں، ان معی ربی سیہدین، ڈرو نہیں، میرا رب میرے ساتھ ہے. اللہ کی طرف سے حکم آیا فضرب بعصاک البحر، سمندر پہ عصا کو مارو. اللہ کے رسول صلی اللہ حضرت موسیٰ علیہ السلام نے اللہ کے حکم کو پورا کرتے ہوئے سمندر پر عصا کو جیسے ہی مارا، اس سمندر سے 12 راستے تیار ہو گئے. پہاڑ کی طرح پانی اوپر ہو گیا، اللہ کی قدرت ظاہر ہو گئی. حضرت موسیٰ علیہ السلام بنی اسرائیل اس پورا لشکر کے ساتھ میں وہاں سے گزر گئے عافیت کے ساتھ میں. فرعون کا لشکر آیا، اس کے دماغ میں ایک فطور چڑھا ہوا تھا، وہ کہنے لگا کہ راستے میری وجہ سے بنے ہیں، اور وہ اپنے لشکر کے ساتھ آگے بڑھا. جیسے ہی بیچ میں آیا، اللہ رب العزت نے سمندر کو حکم دیا کہ سب کو ڈبا دینا ہے. سب کے سب اسی وقت ہلاک ہو گئے، لیکن فرعون کی لاش کو سمندر سے باہر پھینک دیا. اس کی کئی وجوہات ہیں. ایک وجہ تو علماء نے یہ بیان فرمائی کہ بنی اسرائیل یہ یقین نہیں کرتے تھے کہ حضرت موسیٰ علیہ السلام سے مطالبہ کر رہے ہیں کہ فرعون نہیں مرا ہوگا، حالانکہ آنکھوں سے دیکھ رہے ہیں کہ وہ ڈوب گیا، مر گیا، لیکن خوف اور ڈر اتنا دل میں بیٹھا ہوا تھا کہ وہ یہ ماننے کو تیار نہیں تھے کہ حضرت موسیٰ علیہ السلام کے سامنے مطالبہ کر بیٹھے کہ فرعون مرا نہیں ہے، ہمیں دیکھنا ہے کہ وہ مرا یا نہیں مرا ہے، ہو سکتا ہے کہ ہم آگے چلے جائیں اور پھر بعد میں دوسرا لشکر لے کر آ جائیں. ایک وجہ یہ تھی سمندر سے باہر نکالنے کی. اور دوسری وجہ اللہ رب العزت نے جو فرعون کے لاش کو سمندر سے باہر نکالا، ایک دوسری وجہ یہ تھی کہ آنے والے لوگوں کو ایک عبرت ہو جائے، ایک نشانہ بن جائے کہ بھائی اللہ کی نافرمانی کے ساتھ اگر زندگی گزارو گے تو اس کا انجام یہ ہوتا ہے. ایک نبی والی زندگی، ایک صحابہ والی زندگی اور ایک فرعونیت والی زندگی ہوتی ہے. ہمیں کون سی زندگی گزارنا ہے انسان خود فیصلہ کرے. اسی لیے اللہ رب العزت نے اس کمبخت کے لاش کو سمندر سے باہر نکال. آج بھی میوزیم میں ہے، قیامت تک رہیں گی. اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اچھا ہم تمہارے مقابلے میں حضرت موسیٰ علیہ السلام کے زیادہ قریب ہے، تو ہمارا حق زیادہ بنتا ہے کہ ہم شکرانے میں روزہ رکھیں. پھر آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے صحابہ کو یوم عاشوراء کو روزہ رکھنے کا حکم دیا. رمضان کے روزے کی فرضیت کے مشروع ہونے سے پہلے محرم کے روزے مسلمانوں پر فرض تھے، لیکن جب رمضان کی فرضیت آئی، رمضان کے روزوں کی فرضیت آئی، تو اس وقت میں محرم کے روزے کی فرضیت ختم ہو گئی اور اس کا مستحب استحباب باقی رہا. اس دن کا روزہ رکھنا مستحب عمل ہے. ٹھیک. پھر جب پتہ چلا کہ یہودی لوگ ایک دن روزہ رکھتے ہیں، صرف 10 محرم کو یوم عاشوراء کو روزہ رکھتے ہیں، آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اگر میں آئندہ سال زندہ رہا تو انشاءاللہ میں ضرور 10 محرم کے ساتھ میں ایک اور روزہ ملا دوں گا، یعنی 9 محرم کا یا 11 محرم کا روزہ اس کے ساتھ میں ملا دوں گا تاکہ یہودیوں کی مخالفت ہو جائے. خالف الیہود، یہودیوں کی مخالفت کرنا ہے. لیکن روایتوں میں لکھا ہے کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم آئندہ سال کے آنے سے پہلے دنیا سے چلے گئے. ابھی ایک بات یہاں پر نکتے کی ہے. ایک تو یہ کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے کتنی شدت سے بیان فرمایا کہ یہودیوں کی دین کے معاملے میں بھی مخالفت کرنا ہے. حالانکہ کتنا اچھا کام تھا روزہ رکھنا، لیکن اس میں بھی ان کے ساتھ مشابہت نہیں ہونی چاہیے. کس معاملے میں؟ دینی معاملے میں بھی یہودی اور نصارہ کے ساتھ اور
اسلام کے علاوہ مذہب کے ساتھ میں تشبہ اور مشابہت اور یکسانیت اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کو پسند نہیں تھی. لیکن افسوس کی بات یہ ہے کہ آج کے نوجوان اور خاص طور پہ ہمارے قوم کے مسلمان حضرات ایسے آ چکے ہیں کہ دین تو دین، دنیا کے کاموں کے اندر بھی یہود و نصارہ کی مشابہت اختیار کرتے ہیں. اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا من تشبہ بقوم فہو من، جو کسی قوم کی مشابہت اختیار کرے گا کل قیامت کے دن اللہ اسی قوم میں اس کو اٹھائیں گے. ابھی ہم فیصلہ کر سکتے ہیں کہ ہم کو کل قیامت کے دن کس کی قوم میں اٹھنا ہے، یہودی قوم میں اٹھنا ہے، نصارہ قوم میں اٹھنا ہے، یا مسلمان کے قوم میں اٹھنا ہے. اس لیے کہ اللہ کے رسول نے روزہ رکھنے کے معاملے میں بھی ان کے ساتھ مشابہت سے منع فرمایا ہے. ہمارے صبح سے لے کر شام تک کا اٹھنا بیٹھنا، زندگی گزارنے کا طور طریقہ، لباس سے لے کر ایجوکیشن تک ساری چیزیں، شادی بیاہ، سب کچھ ہمارا کس کے مشابہ ہو گیا ہے؟ غیروں کے مشابہ ہو گیا ہے. یہی ہے نا کہ بات غلط کر رہا ہوں؟ ہمارا لباس دیکھیں اسلامک لباس نہیں ہے، ہمارے عورتوں کا لباس دیکھیں مسلمانوں کا لباس نہیں ہے، شریعت کا لباس نہیں ہے، اللہ کے رسول کی تعلیمات کے مطابق لباس نہیں ہے. ہمارے نکاح ہیں، ہمارے ولیمے ہیں، ہمارے پروگرام ہیں، ہمارا گیٹ ٹوگیدر ہے، لوگوں کے ساتھ میں ملنا جلنا ہے، یہ طور طریقہ مسلمانوں کا رہا ہی نہیں ہے، کہیں سے نظر نہیں آتا سوائے نکاح کے وقت میں جو خطبہ پڑھا جاتا ہے نا، اس خطبے کے علاوہ شروع سے لے کے آخر تک کوئی طریقہ کوئی دیکھ کر یہ نہیں کہیں گا کہ مسلمانوں کی شادی ہوتی ہے. یوٹیوب پہ جو دکھایا جاتا ہے نا اسلامک شادی، وہ یوٹیوب فیصلہ نہیں کرے گا، وہ تو کسی کا پروگرام چینل پر ریکارڈ کیا گیا اور اس کو چھوڑ دیا گیا، تو گویا کہ وہ اسلامک شادی نہیں بنتی ہے. اسلامک شادی تو وہی ہوتی ہے جو اللہ کے رسول اور صحابہ اکرام نے کر کے اور امت کو بتلا کر گئے ہیں. کیا ہوتا ہے ہمارے نکاحوں کے اندر؟ کتنے خرافات، کتنے فسادات، کتنی بے حیائی، کتنی بدعات، کتنے گناہوں کے کام ہوتے ہیں. صرف خطبہ نکاح پڑھایا جاتا ہے، مولوی صاحب کو بڑے احترام سے بلاتے ہیں، عزت کے ساتھ بلاتے ہیں، نکاح 5 منٹ کا پڑھواتے ہیں اور اس کے بعد سیدھا وہ کیا خوشی کے مارے اڑاتے نا پٹاخے. کئی نکاحوں میں تو خطبہ نکاح سے پہلے گانے بجتے ہیں، جیسے نکاح ہو گیا پھر گانے شروع ہو جاتے ہیں، قوالیاں شروع ہو جاتی ہیں، میوزک کے بجنا شروع ہو جاتی ہے. کے اندر زندگی کیا ہو گئی؟ بربادی کے دہانے پر آ گئی ہیں. وجہ وہی ہے، نکاح کے موقع پر اللہ اس کے رسول کو نہیں جانا ہے. تو اپنے نکاحوں کو بھی آسان کریں، شریعت کے مطابق ڈالیں. جب اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم دین کے معاملے میں بھی یہودیوں کی مخالفت کرنے کو کہہ رہے ہیں تو ہم دنیا کے معاملے کے اندر یہودیوں کی مشابہت کیسے اختیار کر سکتے ہیں؟ حالانکہ روزہ رکھنا کتنا اچھا عمل تھا، لیکن اللہ کے رسول نے فرمایا 10 کے ساتھ میں ایک روزہ اور ملا لو. صرف 10 محرم کو روزہ رکھنا جائز ہے، لیکن علماء نے اسے مکروہ تنزیہی بتایا ہے. کیا بتایا ہے؟ مکروہ تنزیہی. اگر کوئی 9 کو روزہ نہیں رکھ سکا، 11 کو روزہ نہیں رکھ سکا تو 10 کو روزہ بھی چھوڑنا نہیں چاہیے، 10 کو روزہ رکھ لینا چاہیے. لیکن ساتھ میں یہ افضل عمل کے طور پر یہ کرنا چاہیے. آئندہ جمعہ جو آنے والا ہے، وہ آنے والا جمعہ یہ 9 محرم کا جمعہ ہے، اس لیے یہ ٹاپک میں نے آج چھیڑا ہے. انشاءاللہ زندگی باقی رہی تو آئندہ جمعہ کو واقع کربلا پہ گفتگو ہوں گی. تو یہ آنے والا جو جمعہ ہے 9 محرم کا جمعہ ہے، اس دن اور اس کے بعد جو سنیچر کا دن ہے، یہ 2 دن روزہ رکھنا چاہیے. لیکن اگر کسی کو جمعہ کے دن روزہ رکھنے کا موقع نہیں ملا یا نہیں رکھ سکا تو اس کے لیے چاہیے کہ وہ سنیچر کے ساتھ میں اتوار کا روزہ بھی ملا لے. بات سمجھ میں آ گئی؟ یہ روزہ رکھنا یہ مستحب عمل ہے، اگر کوئی رکھتا ہے تو ثواب ملے گا. اللہ کے رسول نے فرمایا پچھلے 1 سال کے اس کے گناہ اللہ معاف کر دے گا. یہ گناہ معاف کر دیں گا کا مطلب صغیرہ گناہ ہے، کبیرہ گناہ نہیں کہ سال بھر گناہ کرتے رہو، ایک روزہ رکھو چھٹی. اس کے لیے توبہ شرط ہے اور گناہوں کو چھوڑ دینا شرط ہے اور آئندہ نہ کرنے کا پختہ ارادہ شرط ہے. بات سمجھ میں آ رہی ہے؟ جو احادیث میں اعمال کے کرنے پر گناہوں کے معاف ہونے کا تذکرہ ہے، وہاں پر گناہ صغیرہ مراد ہوتے ہیں، گناہ کبیرہ نہیں. اور گناہ کبیرہ یہ اس کے لیے توبہ شرط ہے، بغیر توبہ کے معاف نہیں ہوتے. تو لہٰذا جو 10 محرم کو عاشورہ میں روزہ رکھے گا اس کے اللہ رب العزت پچھلے سارے صغیرہ گناہوں کو معاف فرما دیں گے. اور صغیرہ گناہ کا معاف ہونا بھی کوئی کم معافی تو نہیں ہے نا. ہمارے گناہ کبیرہ اتنے ہیں تو صغیرہ تو کتنے ہوں گے؟ سوچے، کبیرہ اتنے ہیں کہ ہم گن نہیں سکتے ہیں تو صغیرہ کتنے ہوں گے؟
بات صحیح ہے نا. یعنی ایک بندے نے بھائی 70-80 مرڈر کیا ہوا ہے. جب 70-80 مرڈر کیا ہوا ہے تو آدھا مرڈر کتنی کیا ہوگا اس نے, اس کی تو کوئی گنتی ہی نہیں ہے. اور لوگوں کے سر کتنے پھوڑا رہیں گا, لوگوں کو کتنا وہ تو ایک الگ ہی مسئلہ ہے. تو ایسی کبیرہ گناہوں کی گنتی ہمارے پاس اتنی ہے کہ ہم گن نہیں سکتے, تو صغیرہ گناہ کتنے ہوں گے. تو صغیرہ گناہ اگر ایک روزہ رکھنے سے پورے سال کے معاف ہو جاتے ہیں تو کتنا اچھا سودا ہے نا, بولو اچھا سودا ہے. پھر رہی بات کبیرہ گناہ کی, اس کے لیے توبہ کر لیں گے انشاءاللہ. توبہ کرتے ہی رہنا چاہیے. ہر روز رات میں سونے سے پہلے انسان کو چاہیے کہ توبہ کر کے سویا کرے, پتہ نہیں صبح کا سورج دیکھنا نصیب ہو یا نہ ہو. اور ایک بات اس میں, یہ جو عاشورہ کی جو فضیلت ہے, محرم کی جو فضیلت ہے نا, یہ امام حسین رضی اللہ عنہ کی شہادت کی وجہ سے نہیں ہے, بلکہ اس کی فضیلت تو پہلے سے ہے. اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے جس وقت بیان فرما رہے ہیں عاشورہ کی فضیلت, محرم کی فضیلت, تو یہ اس وقت میں امام حسین کی شہادت نہیں واقع ہوئی ہے. ان کی شہادت تو اللہ کے رسول کے جانے کے کئی سالوں کے بعد, 40 سال کے بعد واقع ہوئی ہے. تو گویا کہ بعض لوگوں کو یہ بھی غلط فہمی ہوتی ہے کہ عاشورہ کا جو روزہ ہے, محرم کی جو فضیلت ہے, یہ واقع کربلا اور امام حسین رضی اللہ عنہ کی شہادت کی وجہ سے ہیں. ہاں یہ الگ بات ہے کہ امام حسین رضی اللہ عنہ کی شہادت کی عظمت اور بڑھ گئی اس لیے کہ وہ محرم کے مہینے میں اور عاشورہ کے دن وہ شہادت کا واقعہ پیش آیا. ایک تو شہادت ایک عظیم چیز ہے, اپنے آپ میں ایک عظمت رکھتی ہے, اور دوسرا وہ شہادت کا واقع ہونا کہاں پہ, محرم کے مہینے میں, اور عاشورہ کے دن واقع ہونا, یہ اور ان کی فضیلت کو بڑھا دیتا ہے. کل قیامت کے دن ان کے درجات کو اور بڑھائیں گا, اس لیے کہ وہ محرم کے مہینے میں شہید ہو گئے اور عاشورہ کے دن شہید ہو گئے. بات سمجھ میں آ رہی ہے کیا کہنے کی کوشش کر رہا ہوں میں؟ یہ غلط فہمی ہے بعض لوگوں کو, اور خاص طور پہ شیعہ حضرات کو. شیعہ حضرات توڑ مروڑ کے ساری احادیثیں, ساری روایتیں لا کر کس کی فضیلت میں ڈال دیتے ہیں. بے شک ہمارا دل, ایمان, سب کچھ اس بات پر ہے کہ اہل بیت کا مرتبہ, فضیلت ہماری جان سے زیادہ ہے, اور ساری کائنات میں سب سے زیادہ ان کا مرتبہ ہے, ہم مانتے ہیں. لیکن ناانصافی نہیں ہونی چاہیے. کیا نہیں ہونی چاہیے؟ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا نا کہ سب سے بہترین بات اللہ کی بات ہے, سب سے بہترین راستہ اللہ کے رسول کا راستہ ہے. کیا فرمایا؟ سب سے بہترین بات اللہ کی, بہترین راستہ اللہ کے رسول کا. اور جو دین میں نئی بات پیش کرے گا, نئی بات پیدا کرے گا, گویا کہ وہ بدعت ہے. اور کل بدعت ضلالہ, ہر بدعت گمراہی ہے. اور کل ضلالۃ فی النار, اور ہر گمراہی کہاں لے جانے والی ہے؟ جہنم میں لے جانے والی ہے. بدعت کو حدیث پاک میں گمراہی کہا. زانی, زنا کرنے والا اس کو گمراہ نہیں کہا, چور چوری کرنے والا اس کو گمراہ نہیں کہا, لیکن بدعت کا کام کرنے والوں کو شریعت نے اور اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے گمراہ کہا. اس کی وجہ کیا ہے معلوم ہے؟ اس لیے کہ زنا کرنے والا جب زنا کرتا ہے تو دل میں کھٹکتا ہے کہ میں کچھ نہ کچھ غلط کر رہا ہوں, بعد میں اللہ اس کو توبہ کی توفیق ضرور دے گا. چوری کرنے والا چوری کرتا ہے, دل میں کھٹکتا ہے, اس کی دل میں احساس ہوتا ہے کہ میں کیا کر رہا ہوں, بولو غلط کر رہا ہوں, تو اسے توبہ کی توفیق ملیں گی. لیکن جب بدعتی بدعت کا کام کرے گا تو دین سمجھ کے کرے گا, اس کو شریعت سمجھ کے کرے گا, تو توبہ کیا کرے گا, بعد میں توبہ کرے گا. دین سمجھ کر جس گمراہی کو اس نے کیا ہے, بدعت کو کیا ہے, تو اس کام پر وہ توبہ نہیں کرے گا, تو اللہ اسے توبہ کی توفیق چھین لیتے ہیں, اللہ اس کو توبہ کی توفیق نہیں دیتے ہیں. تو ہمیں بدعت کے کاموں سے بچنا چاہیے. محرم کے مہینے میں خاص طور پر کئی خرافات ہوتے ہیں, کئی بدعتی کام ہوتے ہیں. اور اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک حدیث بیان فرمائی, سند کے اعتبار سے کچھ کمزور ضرور ہے, لیکن علماء نے اس کو صحیح مانا ہے. وہ حدیث یہ ہے کہ 10 محرم کو اپنے آپ پر, اپنے گھر والوں پر دسترخوان کو وسیع کرنا چاہیے. اللہ سال بھر اس کے لیے دسترخوان کو اور اس کے رزق کو وسیع کرتے ہیں. تو یہ دسترخوان کا وسیع کرنا یہ آنے والے سنیچر کو 10 محرم کو ہونا چاہیے, اور یہ عبادت سمجھ کے, ثواب سمجھ کے نہیں کرنا ہے. بس اللہ کے رسول نے ایک طریقہ بیان فرمایا ہے دسترخوان کو وسیع کرنے کا. اگر ایک ٹانگ کی مرغی یعنی بینگن کھاتے ہیں تو اس دن 2 ٹانگ کی مرغی لے کر آؤ, اچھے سے اچھا. اگر 50 روپے کلو والی چاول لے کر آتے ہیں تو 70-80 کلو والی چاول لے کر آؤ, اور اپنے گھر والوں کو اچھا کھانا کھلاؤ. اور کھانا کھلانے کے اندر کھچڑا لازمی نہیں ہے. محرم میں خاص طور پر کھچڑے کو اور محرم کو ساتھ میں جوڑا جاتا ہے. جس نے کھچڑا بنایا اس کا محرم ہے, جس نے کھچڑا نہیں بنایا اس کا محرم بیکار ہے. یہ بھی بہت بڑی غلط فہمی ہے. اگر کوئی کھچڑے کو بڑا برکت والا, عظمت والا اور دین شریعت سمجھ کے کھاتا ہے تو کھچڑا کھانا بھی گناہ ہو جائے گا. کھچڑا کھانا بھی
गुनाह हो जाएगा। और ये बाहर जो खिचड़ा बिकता है वो मुहर्रम के लिए नहीं, वो साल भर बिकता है, वो खाना एक अलग बात है। वरना आइंदा हफ्ते कहूँगी कि भाई मुहर्रम का महीना चल रहा है तो लिहाजा खिचड़ा नहीं खाना चाहिए, तो बेचारे का नुकसान हो जाएगा। तो वो साल भर का मसला है, ख़ास तौर पे मुहर्रम के महीने में नहीं बेचते हैं बाहर। तो लिहाजा खिचड़े को मुहर्रम से कोई मुनासबत नहीं है। जो आपकी इस्तिताअत है वो अपने दस्तरखान पर वसी करें, कर सकते हैं तो करें, नहीं तो ना करें, उसको कोई सवाब और कोई इबादत का मसला नहीं है। बात समझ में आ गई? अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त इन बातों पर हम सबको अमल कर कर दूसरों तक पहुंचाने की तौफीक अता फरमाए। बीच में जगह खाली है, खड़े हो जाए, सब मुकम्मल करे। व आखिरु दावाना अनिल हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन।